ایران نے بڑے واضح انداز میں یہ کہا کہ ایک بات ہو سکتی جوہری معاملات پہ، باقی کوئی نہیں، اور غیر مشروط مذاکرات ہوں گے۔ دنیا کا کوئی بھی مذاکرہ دیکھ لیں، جہاں مذاکرات ہوئے، کوئی معاہدہ ہوا، وہاں کچھ دو کچھ لو ہوتا ہے۔ امریکہ کچھ دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اپنے آپ کو سپر پاور، تکبر یا غرور یا جو بھی ہے کہیں آپ، وہ ہے اس میں۔ ہم نہیں، جو امریکن ہیں، جو میرے دوست ہیں جہاں سے میں نے رابطہ کیا جن لوگوں سے، وہ کہتے ہیں ہم امریکن بھی پریشان ہیں کہ آخر صدر ٹرمپ صاحب چاہتے کیا، کریں گے کیا۔ اور یہ حملہ اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا مانتی، ہم مانیں نہ مانیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا مانتی ہے کہ ایرانی قوم جو ایک زندہ قوم ہے، اس نے شہادتیں دیں، اس نے فرنٹ لائن کی جو اپنی لیڈرشپ ہے اس کی قربانی دی، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، اور وہ میزائل بنائے انہوں نے، اور ایسے میزائل بنائے جس سے پوری مشرق وسطیٰ کو خطرہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے ایک ہی کہا ہے کہ جس سرزمین سے ہم پہ فائر ہوگا، ہم پہ حملہ ہوگا، اس سرزمین پر ہمارا فرض ہوگا کہ ہم بھی جواب دیں گے، یعنی پہل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب یہ مذاکرات ناکام ہوئے، لیکن میرا خیال یہی ہے اور لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ نہیں، اب فیس سیونگ چاہتا ہے امریکہ، دائیں بائیں ہو کے کسی طریقے سے نکلنا چاہتا ہے، جو نہیں نکل پا رہا، کیونکہ ایران جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں مر جائیں گے۔ امیر معظم جو ہے، ان کے رہبر معظم جو ہے، ان کے بارے میں بڑی افواہیں اڑائی گئیں، سب کچھ کہ ایران چھوڑ گئے، وہ رشیا جا رہے ہیں، سب چیزیں غلط ثابت ہوئیں۔ تو ڈس انفارمیشن سے بھی وہ جنگ جیتنا چاہتا ہے، پھر اپنے ایجنٹوں سے جیتنا چاہتا ہے، لیکن ایران جو ہے وہ ایجنٹوں کو پکڑ پکڑ کے پھانسی بھی دے رہا ہے، گولی بھی مار رہا ہے، کارروائیاں بھی کر رہا ہے، میزائل کے جو ہے وہ نئے سے نئے تجربے بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ناکام ہوئے۔ تو مستقبل میں بھی اس کی کامیابی نہیں لگتی، لیکن دوست ممالک جو ہیں جیسے ترکیہ ہے، سعودیہ ہے، یو اے ای ہے، سب کہہ رہے ہیں امریکہ کو کہ یہ کام نہ کرو، ہم سب کو نقصان ہوگا۔ رائٹ، ستار خان صاحب۔ ایک تو یہ ہے مبشر لقمان صاحب، آپ بھی سمجھدار مجھے لگتے ہو، اور نقوی صاحب بھی سمجھدار لگتے ہیں۔ ایک بات ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا، یہ اس کو سیریس نہ لیا کرو، کیونکہ اس کا ہے کہ صبح 10 بجے اس نے کچھ سٹیٹمنٹ دینا، 12 بجے کچھ اور کہتا ہے، 2 بجے کچھ اور کہتا ہے، 4 بجے کچھ اور کرتا ہے، اور اگلے دن وہ پہلی کہی ہوئی بات جس کی اس نے نفی خود کی ہوتی ہے وہ دوبارہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں اس کی کسی بات کو، کم از کم میں اس کی بات کو سیریسلی نہیں لیتا کہ اس کا اعتبار کوئی نہیں ہے، صبح کچھ اور کہہ دے گا، گھنٹے بعد کچھ اور کہہ دے گا۔ دوسری بات آپ نے کی کہ وہ جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو رول بیک کرنا، تو پاکستان میں بھی ایک وزیر اعظم گزرا ہے ذوالفقار علی بھٹو، اس نے جو ری پروسیسنگ پلانٹ تھا جو فرانس سے لیا جا رہا تھا اس پہ اس نے جان دے دی، کیونکہ میرے پاس وہ خطوط ہیں، امریکی خطوط اور پاکستانی خطوط، جنوری 1977 سے لے کر 5 جولائی 1977 تک کے 25 خطوط ہیں جو ایکسچینج ہو رہے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان۔ اس میں زیادہ تعداد ان خطوط کی ہے جس میں ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے بارے میں بھٹو کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ آپ یہ کینسل کر دیں، بھٹو کھڑا رہا۔ اب ایران کیسے رول بیک کرے گا، مجھے تھوڑی سی اس پہ ہے۔ باقی تیسری بات آ گئی میزائلز کی۔ ایران کے پاس اسلحے میں اگر کوئی چیز ہے نا افیکٹو، تو وہ اس کے پاس میزائل کی کھیپ ہے۔ باقی چیزوں میں نا اسرائیل ان سے بہت آگے ہے، امریکہ کی بات نہیں کر رہا، اسرائیل بہت آگے ہے۔ جب یہ پہلے جنگ ہوئی تھی ایران اور اسرائیل کی، میں چونکہ کچھ چیزیں باریکیوں سے جا کے نا ایکسپلور کرتا رہتا تھا، اسے میں نے ایک چیز نوٹس کی، جو اویلیبل انفارمیشن تھی اس کی بنیاد پر ایران کے پاس میزائل تھے جو داغتا تھا۔ ایران جو اسرائیل تھا اس کا ڈیفنس سسٹم بہت ہی دنیا میں بہترین ڈیفنس سسٹم میں آتا ہے، وہ اس میزائل کو ناکارہ کرتا تھا۔ ایران کے پاس میزائل ختم ہو رہے تھے اور اسرائیل کے پاس اس میزائلوں کو ناکارہ کرنے والی ٹیکنالوجی کم ہو رہی تھی۔ اگر وہ کچھ دن اور چلتی تو شاید ایران کے پاس میزائل ختم ہو جاتے اور اسرائیل کے پاس بھی ان کو ناکارہ کرنے والی جو ٹیکنالوجی تھی وہ ختم ہو جاتی۔ اب یہ دونوں طرف ولنریبلٹی ہے، یہ صرف یہ دیکھنا کہ جی ایران کی ولنریبلٹی ہے چونکہ وہ ایک کمزور ملک ہے امریکہ کی نسبت، اس کو میں نہیں لینا کہ کمزور ملک بھی، ویتنام ایک کمزور ملک تھا جہاں امریکہ گھس گیا تھا۔ ویتنامیوں نے گنے جو ہوتے ہیں نا، گنوں سے مارا تھا امریکیوں کو، اور امریکی بھاگے تھے ہیلی کاپٹر میں، اور کہتے ہیں کہ اگر وہ بھاگنے میں ناکام ہو جاتے تھے عام بندے نے، ویتنامی فوج نے نہیں، ویتنامی لوگوں نے مار دینا تھا۔ تو یہ ولنریبلٹی دونوں جگہ ایگزسٹ کرتی۔ ایران کے بارے میں ایک چیز ثابت ہوئی ہے، ہمارے مسلمان ملکوں میں اگر کوئی کھڑا رہا امریکہ کے سامنے تو ایران ہی کھڑا رہا نا۔ ایران خود پاویں مک جائے، مارا جائے، ختم ہو جائے،
لیکن امریکہ کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ خود مرتے مرتے بھی آپ کا وہ نقصان کر سکتا ہے جو کوئی اور نہیں کر ہو سکتا ہے. لیکن اب منیز اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے جو ابھی تک آپ تینوں نے نہیں ڈسکس کی، وہ پچھلے 1 مہینے میں ایران نے جو چائنا اور رشیا سے ڈیفنس پیکٹس کیے ہیں اور جو ٹیکنالوجی کا حصول ہو رہا ہے، وہ بھی لگتا ہے مجھے ویسٹ کو کافی بڑا میسج ہے. سر آپ درست کہہ رہے ہیں، جو پیکٹس ہیں وہ ایک طرف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رشین اور چائنیز کارگوز دیکھے گئے رڈارز پر، وہ بھی کسی طرح معاونت کر رہے ہیں ایران کی. لیکن اگین ایران بہت زیادہ ولنریبل ہے، اور ایران کو اگر تمام جو امداد ہے یا اسسٹنس ہے وہ حاصل ہو بھی جائے تو جو بات کی جا رہی ہے نا کہ جو نقصان ہے اس کا ازالہ نہیں ہو پائے گا، لیکن ایران بھی امریکہ کو جواب دے گا. لیکن میں یہاں پر ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ امریکہ نے اس پورے ریجن کو کور کر لیا ہے. اپنے پیٹریوٹ میزائلز اور تھارڈ میزائلز جو ہیں اس نے ڈپلوائے کر دیے ان تمام جو اس کے اڈے ہیں وہاں پر، جن میں کہ جارڈن ہے، کویت ہے، بحران ہے، قطر، UAE، عراق، اسرائیل. تو ایران اس وقت پورا گھیرے میں ہے، اور ایران کو کسی بھی وقت اگر امریکہ ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ مکمل طور پر کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ایران کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس کو رشیا کی اسسٹنس حاصل ہو سکتی ہے، چین کی ہو سکتی ہے، پاکستان کی ہو سکتی ہے، لیکن اگین دین یہ پورے کا پورا خطہ ایک ملیٹریلی پاکستان ہیلپ نہیں کرے گا. پاکستان سفارتی طور پہ اقوام متحدہ کے آگے ضرور کرے گا، ملیٹریلی مجھے نہیں لگتا. لیکن سر ملیٹریلی کی جہاں ہم بات کریں تو وہاں دیکھیں نا، چین نے بھی جو معاونت کرنی ہے وہ تو پس پردہ ہی کرنی ہے، پیشگی کرنی ہے. چائنا اور بھی کر رہا ہے، اس میں کافی باتیں. میں ناصر نقوی صاحب، چائنا نے ابھی یا رشیا نے جو ٹیکنالوجی دی، انہوں نے اسٹار لنک جو ہے ایلون مسک کا جو انٹرنیٹ ہے اس کو بالکل زیرو کر دیا پکڑ کے. اس کے بعد جاسوس پکڑنا شروع ہوئے، تو کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس گین ہو رہا ہے وہاں پہ. دیکھیں چائنا اور رشیا مدد تو کرے گا، کیونکہ پہلے جب اسرائیل سے لڑائی ہوئی تھی اس میں وہ مدد نہیں کر سکا جو کرنی چاہیے تھی اسے. لیکن اب جو معاملات ہیں اس میں چائنا بھی مدد کر رہا ہے، رشیا بھی مدد کر رہا ہے، اور چیزیں پہنچ بھی چکی ہیں. لیکن ایک جو سب سے بڑا فرق ہے امریکہ اور ایران میں، یہ میزائل اپنی جگہ، جوہری پروگرام اپنی جگہ، ساری چیزیں جس پہ مرضی وہ اعتراض کریں، لیکن فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرنے کو تیار ہیں اور وہ مرنے سے ڈرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کسی بھی فوج کی جو ہے. ٹھیک ہے ان کا بحری بیڑا آ چکا ہے، بہت بڑی بات ہے، سپر پاور ہے، لیکن سعودی عرب جو بیچ میں ہے، وہ سعودی عرب بھی حمایت کر رہا ہے ایران کی، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ جو کہا گیا اڈے جو ہے وہ سب جگہ موجود ہیں امریکہ کے. تو جہاں بھی ہیں وہ مسلمان ملکوں میں، اگر وہاں سے فائر ہوگا یا اسے استعمال کرے گا امریکہ. لیکن امریکہ فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ کسی وقت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ٹرمپ بالکل بد اعتمادی میں مبتلا ہے اور وہ کسی پر نہ اعتماد کرتا ہے، نہ اس پہ کسی کو اعتماد کرنا چاہیے. ستار خان صاحب، پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ ہم دل سے تو ایران کے خیر خواہ ہیں نا، کیونکہ بہرحال ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے، برادر ملک ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ایران کی جتنی انٹیلیجنس سروسز کمزور ہیں، شاید دنیا کی کوئی انٹیلیجنس سروس اتنی کمزور نہیں. جس طرح سے اسرائیل نے، موساد نے اس میں پینیٹریٹ کیا ہوا ہے اور چن چن کر ان کے سائنٹسٹ کو، جنرلز کو، لیڈرز کو ہر ایک کو پھڑکا رہے ہیں، اور پھڑکایا انہوں نے. یہاں تک ان کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ اب کہتے ہیں ایکسیلنٹ، لیکن ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ تو اس کو کہہ رہا ہے کہ مارا گیا، یہ ٹارگٹ ہوا. تو اتنا کو آسان نہیں ہے ایران کے لیے کھڑا ہونا، اور ان کے اقتصادی مسائل بہت ہو رہے ہیں. لیکن وہ ایک بات ہے کہ ایران ایک بات بار بار ثابت کر رہا ہے کہ میں نے تو مرنا ہے، میں مرنے کے لیے تیار ہوں. اب جو دشمن ہے نا اس کو بھی پتہ ہے کہ بھئی یہ آخری بندہ تک مروا دیں گے، اپنی گل تک کھلوتے رہیں گے. اب اس ٹف سچویشن میں امریکہ کسی اور ملک کی طرف دیکھے نا تو اس کو اس طرح کی ریزسٹنس نہیں ملتی کہ ہم نے مرنے کے لیے تیار ہیں، کتنا مار سکتے ہو. یہ بات اس کی جگہ، جس کی وجہ سے امریکہ بھی 400 دفعہ سوچتا ہوگا کہ یار یہ ایران ہے، یہ کوئی اور ملک نہیں ہے.